السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دین پر عمل کرنے میں کامیابی رکھی ہے۔ دین پر عمل کرنے میں کامیابی بندے کو حاصل ہونے کی جو ترتیب ہے، جو مدارج ہے، وہ 3 شکلوں میں پوری ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم 3 کام کریں گے تو ہم دین پر عمل کریں گے، اور جس کو دین پر عمل کرنے کی خواہش ہو اس کو یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ جس کو اپنی نسلوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندانوں میں، آنے والے مسلمانوں میں دین کی خواہش اور فکر ہو، اس کو بھی یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک، دین کی عظمت اور محبت اور طلب کا دل میں پیدا کرنا، یعنی آدمی کے دل میں اتنی اہمیت کا آ جانا کہ بہر صورت یہ چیز میری لائف میں آنا ضروری ہے، عظمت اس کے دل میں آ جائے دین کی، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کوئی انسان دین کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا، نہ اس وقت ہو سکتا ہے۔ اور دین کے بغیر کامیابی کا جو تصور ہے، فہم ہے، وہ دھوکہ ہے، اس میں حقیقت نہیں، وہ فراڈ ہے۔ دین کے بغیر کامیابی کا تصور دھوکہ ہے، جس نے بھی سمجھا دھوکہ کھایا ہے۔ دھوکہ یہاں پر کھایا ہے کہ کامیابی کا مفہوم اس نے اپنا مقرر کیا کہ کامیابی میرے پاس ہے، اور کامیابی کا کافی اخبار سے آ رہے، روایت سے آ رہے ہیں، کیچ کر لے رہا ہے۔ کامیابی کا مفہوم صاحب دین کی طرف سے جو ہے وہ معتبر ہے، جو دین بھیجنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے کامیابی کا جو مفہوم بتایا، اس کامیابی کے مفہوم میں بھی اسی کا اصل اعتبار ہے۔ انسانوں نے اپنے طرف سے، اپنی فہم سے کامیابی کا جو مفہوم سمجھا، اس میں انہوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ دھوکہ یہاں سے ہوا کہ انسان کو انسان کی زندگی دنیا تک نظر آتی ہے، آدمی مر گیا اور ختم ہوگی کہانی، جبکہ انسان کے بنانے والے نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا اور کہانی شروع ہو گئی، ختم نہیں ہوتی۔ اب جو ظاہر ہے کہ دونوں کا بالکل فہم الگ ہے، علم الگ ہے، ترتیب الگ ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ موت پر انسان کا اس دنیا کے اعتبار سے خاتمہ ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ موت کے بعد انسان کا اصل معاملہ شروع ہوتا ہے زندگی کا۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ ابھی تو سو رہے ہیں، جب مریں گے تو نیند سے بیدار ہوں گے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ جتنے انسان ہیں وہ اس دنیا کے بعد اور آخرت شروع ہونے سے پہلے، جو کہ بعد الموت نفخ ثانی یا سور پھونکے جانے کا جو بیان کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس سے پہلے بھی ایک کائنات میں ہوتے ہیں جس کو برزخ کہتے ہیں، سب ہیں وہاں پہ۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے سب وہاں پر ہیں، کوئی بھی نہیں گیا، یہ تھوڑی ختم ہو گیا، الحمدللہ فنش ہو گیا، کوئی بھی نہیں۔ جتنے ان کے سچے متبعین آئے صحابہ وہ سب ہیں وہاں پہ۔
اور جتنے ان کے مخالفت کرنے والے تھے وہ سب بھی ہیں وہاں پہ. ابتدا سے لے کے آج تک جتنے فرائنا، قیاسرہ، مردودین، ملعونین جتنے بھی گئے ہیں وہ سب ہیں وہاں پہ، چھٹے ہوئے کہاں ہیں؟ کوئی ختم نہیں ہوا، پکڑا ہوا ہے، عذاب میں ہے، سزا میں ہے. جیسے انبیاء علیہ والسلام نعمت میں ہے، راحت میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جسموں پر زمین پر حرام کیا ہوا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو متاثر کرے. حدیث شریف ہے، کوئی نبی کا جسم متاثر نہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام فرمایا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو متاثر کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، کوئی نہیں ختم ہوا، سب ایک جگہ اکٹھا ہے. ہمارے آبا و اجداد جتنے بھی گئے سب ہیں وہاں پہ. تو یہ برزخ کی زندگی میں بھی ہوتا ہی ہے، انسان ختم نہیں ہو جاتا. اور اس کے بعد میں جب دوبارہ ان اجسام کو اٹھایا جائے گا جو جسم ہمارے گل گئے کر گئے، پھر اس کے بعد میں تو ان روحوں کو پھر ان میں ہی رکھا جائے گا لا کے، جو روح ہماری نکالی جاتی ہے اس میں سے. اور پھر تو ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان رہتا ہی ہے. یہ وہی انسان ہوتا ہے، کوئی نیا انسان نہیں ہوتا ہے. قیامت میں جو اٹھے گا انسان کوئی نیا انسان نہیں ہوگا، آواگاون نہیں ہے یہ دوسری نشاط ہے، یہ دوسرا جنم ہے، وہ دوسرے جنم والا دوسرے جنم میں انہیں خود ذمہ دار ہوگا. ویسا نہیں ہوتا، یہ سیم پرسن. اور یاد ہوگا اس کو پورا شعور، پوری فہم، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا کیا اس نے کیا، کون اس کے دوست تھے، کون دشمن تھے. قرآن پاک میں ہے کہ ان سب چیزوں کی تفسیر اس کو معلوم رہے گی. وہ ہر بات کو اپنے یاد کرے گا. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی ہوئی ہے نہ بڑی بات برابر سامنے موجود ہے. بل الانسان على نفسه بصیرہ. انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہوا ہوگا، اگرچہ کہ حضور معذرت کر رہا ہوگا، لیکن اس کا اندر کہہ رہا ہوگا کہ گڑبڑ میں تو میں ہوں، بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لوگ اپنے کھالوں سے اور اپنے ہاتھوں پیروں سے کہو گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو. اپنے جسم، اپنی باڈی کے دیگر آرگنز کو آدمی خود کہے گا کہ لما شہید تمہارے نا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں کوئی کہانی سنا رہے ہو پوری. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وہ کہیں گے کہ بھائی جو اللہ نے ہر چیز کو گویائی دی تھی ہم کو بھی دی تھی، اب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. جو فیڈ ہے وہ تو بولنا ہی بولنا ہے. ڈسک میں جو چیز فیڈ ہے وہ تو بولے گی. اس سے پتا چلا کہ کوئی دوسرا پرسن نہیں ہوگا، وہی ایسے میں. تو اس لیے کامیابی کا تصور جو اللہ نے بیان کیا وہ معتبر ہے، جو انسان سمجھتا وہ معتبر نہیں. اور کامیابی بغیر مذہب کے، بغیر دین کے جنون اور پاگل پن ہے. کامیابی کا تصور اور فہم بغیر دین اور بغیر مذہب کے پاگل پن ہے. اس کے بغیر سوچا ہی نہیں جا سکتا. کامیابی دین کے ساتھ ہے. دین کے لیے دین کی طلب چاہیے. دین کے لیے دین کی طلب ہو، عظمت ہو. یعنی یہ حقیقت دل لے لے کہ ہاں یہ چیز چاہیے. بڑھاپے میں لے لے، جوانی میں لے لے، ادھیڑ عمری میں لے لے، کبھی بھی لے لے، مرنے سے پہلے لے لے. بڑھاپے میں بھی جا کے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس نے اب تک کامیابی نہیں لی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اسلام میں کہ عمر تو ساری کٹی، عشق بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہوتا. ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اور اس کی طرف متوجہ ہونے کو قبول فرما لیتے ہیں جب تک وہ غرغرے میں نہیں آ گیا، جب تک اس پر عالم نزا طاری نہیں ہوا، موت کا عالم طاری نہیں ہوا اور اس کو آخرت نظر نہیں آ رہی ہے، اس وقت تک اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے. بوڑھا ہو گیا ہو، گناہوں کا پاپ اتنا اس نے پالا ہوا ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائے اس کے گناہوں سے، پھر بھی مایوسی نہیں ہے اللہ کے بلا تک نہ تم رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوسی ہو تو اللہ قوم کافر کی خصوصیت ہے. ایمان والے کے پاس مایوسی نہیں. مایوسی کفر ہے. مایوسی اللہ پاک کی رحمت کو، اللہ کی صفات کو لمیٹڈ کرنے کا نام ہے. یہ ہے اصل چکر اس کا کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کر سکتا.
ہو گئی لمٹ ختم ہو گئی اللہ میاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ختم ہو گیا، اب جا کے دیکھ کر آئے تو ختم ہو گیا ان کا رحم۔ وہ لمیٹڈ کیونکہ کیا جاتا ہے اس میں مایوسی میں کہ اس وجہ سے وہ کفر ہو جاتا ہے، تو اس لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن یہ توبہ آدمی کو کرنی ہی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس حقیقت کو لے لے اور اس کے دل میں طلب آ جائے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، دین کی عظمت اور دین کی بڑائی۔ عورتیں ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، امیر اور غریب، گاؤں دیہات کے اور شہروں کے، کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے والے، کسی غیر ترقی یافتہ ملک میں رہنے والے، سب کے لیے یہی صورت ہے کہ سب نے دین کی طلب آنی پڑے گی۔ دین کی طلب کا مطلب ایک چاہت اور رغبت کہ ہاں مجھے دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک مستقل محنت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک درجہ ہوتا ہے، یہ لیول ہے۔ یہ آج کل اس کام کو زیادہ تر تبلیغ والے کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے یہ کام تبلیغ والے اس فریضے کو انجام دینے میں بہت کامیاب ہیں وہ لوگ، اور وہ صحیح طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف تو پہلے مرحلے میں جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے، طلب جیسے طلب آ جاتی ہے ایمان قبول کر لیتا اور یہ مرحلہ ختم ہو جاتا، وہاں پہ پورا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ صحبت کا ایک خاص اثر تھا۔ اس زمانے کے مسلمان کو اس پر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اسلام لانے میں اس نہج سے نہیں آیا ہوا، بائی بارن آیا ہوا ہے، پیدائشی مسلمان ہے اور اسلام لانے کے بعد ہر چیز دیکھا ہوا ہے، ہر چیز کیا ہوا ہے۔ صحابہ میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا، جو غلطی ہوئی وہ اسلام سے پہلے ہوئی، اسلام کے بعد پھر کوئی غلطی کا تصور نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے، انہوں نے سلام کیا نماز میں، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ غالباً ابن مسعودی کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنا میں گھبرایا کہ حضور نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا مجھے نماز میں، اس وقت تک نماز میں بات کرنا جائز تھا، تو سلام کیا انہوں نے، آپ نے جواب نہیں دیا، تو گھبرا گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کبھی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تو اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچ گئی تو کاش میں اس قصے کے بعد میں مسلمان ہوتا، ایسے فہم تھا صحابہ میں کہ جو اسلام لانے کے بعد پھر غلطی کا نہیں تھا کانسیپٹ میں۔ پھر سلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نماز میں بات کرنا کینسل ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اب نہیں کر سکتے بات۔ ایسے بہت واقعات ملتے ہیں صحابہ میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیراؤ ہوا اور جناب والا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے سمجھایا ان لوگوں کو جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وفادار تھے انہوں نے کہا کہ ہم نمٹ لیں ان سے، کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا خون بہے، چلیں گے وہ بہا دیں گے، چلیں گے وہ ذمہ دار۔ حضرت عثمان کی تھنکنگ یہ تھی، انہوں نے نہیں ہاتھ اٹھانے دیا، حالانکہ سامنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نمٹ لے سکتے ہیں ان سے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کچھ باتیں سمجھائی ان لوگوں کو کہ تم میرے خلاف میں کیوں آئے ہو۔ اس نے ایک بات جو باتیں کہی بڑی عجیب ہیں، لیکن ایک بات ہی سنانا چاہتا ہوں اس میں سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد میں مجھے یہ معلوم تھا کہ اسلام انتہائی نظافت پسند اور صاف ستھرا مذہب ہے، اور اسلام میں جو کام نامناسب ہوتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، جو کام مناسب ہوتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، جیسے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، پانی سیدھے ہاتھ سے پیا جاتا ہے، استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، باتھ روم بائیں ہاتھ سے لیا جاتا ہے، واش روم بائیں ہاتھ سے لیا جاتا ہے، واش روم میں جا کے، تو یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بات فرمائی اس موقع پر، فرمایا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پوری زندگی کبھی سیدھا ہاتھ نہیں لگایا ہوں، یہ انہوں نے فرمایا۔ میں نے کبھی سیدھا ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے اپنے جسم کو مسلمان ہونے کے بعد سے، یہ فرمایا انہوں نے۔ ایسے تھے وہ لوگ کہ اسلام لانے کے بعد تو بس وہ جو اسلامی زندگی تھی وہی ان کی زندگی ہوتی تھی۔ تو یہ پہلا مرحلہ جو دین کی تعظیم کا، عظمت کا، طلب کا، چاہت کا، دین پر عمل کرنے کا، مسلمانوں کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ علماء کے پاس جا کے بیٹھنے میں ہوتا ہے، سیکھنے میں ہوتا ہے، سکھانے میں ہوتا ہے، مجلسوں میں جانے میں ہوتا ہے، وعظ سننے میں ہوتا ہے، جماعت میں جانے میں ہوتا ہے، کسی بزرگ سے تعلق پیدا کرنے میں ہوتا ہے۔
اس کے سورسز ہے مگر سب سے زیادہ ایزیبل اویلیبل جو ہے وہ جماعت کا کام ہے زمانے میں اس مقصد کے لیے. اور کوئی پنچایت نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس میں اختلافات نہیں ہیں, کوئی گروپ بندی نہیں ہے, کوئی سیاسی پارٹی وہ نہیں ہوتی, کوئی مذہبی پارٹی وہ نہیں ہوتی. عجیب چیز ہے جماعت, وہ کوئی مذہبی پارٹی بھی نہیں ہے. شروع کرنے والے جو مذہب کی جو تھاٹ کے تھے اس کا اثر ہے تھوڑا, اس کام کو شروع کرنے والے جو اسکول آف تھاٹ کے تھے اس کا اثر ہے تھوڑا, وہ تو رہے گا یقین. لیکن وہ بھی جو ہے علماء کی تحقیق کے موافق صحیح تھاٹ والے جگہ تھے, اس لیے وہ چلے گا. ورنہ اصلاً وہ لوگ کسی مذہب کی اور کسی طبقے کی مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتے, ان کا کام نہیں ہے. وہ چونکہ کام دین کا کام تھا وہ, اور اللہ نے فہم اس طبقے کو دی, اس اسکول آف تھاٹ والوں کو دی جو اس ٹائپ کے تھے, اس لیے اس کا اثر نظر آتا ہے. ورنہ وہ نہ کسی مذہبی گروپ کی نمائندگی کرتے, نہ وہ کسی سیاسی گروپ کی نمائندگی کرتے. ان کا کام ہے مسلمانوں میں طلب اور عظمت لانا, دین کی فکر, شوق, اللہ رسول سے محبت بڑھا دینا, آخرت کی فکر پیدا کر دینا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ میرے دوستوں پیش آتا ہے, وہ ہے اللہ کے دین کو جاننا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اللہ کا دین ہے کیا؟ لوگ کرتے یہ ہیں کہ مختلف قسم کے ذرائع سے اپنی نالج بڑھانے کے لیے جدھر موقع مل جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیٹھے تو جو چاہے ویب سائٹ کھول لی, لائبریری میں چلے گئے تو جو چاہے بک لے لی, اسٹور بک میں چلے گئے تو جو سی اچھی بک پسند آئی وہ خرید لی, کیسٹوں میں چلے گئے, سیڈیز میں ویڈیو وہاں جو سمجھ میں آیا وہ اٹھا لیا. لوگوں کے وہاں پر لیکچر سننے کو چلے گئے تو جو جس طرح کا آدمی ہے وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے. یہ آدمی دین کا علم نہیں, ایسا کرنے والا کبھی دین کا علم نہیں سیکھتا, یہ فائدہ ہے. ایسا کرنے والا دین میں کنفیوژن سیکھتا ہے, دین میں شبہ سیکھتا ہے. ایسا آدمی اس کے پاس دین کا صحیح علم کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم ہر روز سابقہ میں پڑھتا رہتا ہے. پہلے سے بول دے سکتے ہیں ہم لوگوں کے انداز سے بات کر کے کہ صاحب یہ آدمی ہم کنفیوژن کا شکار ہے. جب ہماری بچپن کی بات ہے, نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ہمارے پھپھا پھوپھا پاکستان سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ بھائی ہم وہ وہاں رہتے تھے, مائگریٹ ہو گئے تھے. وہ آ کے کہنے لگے, ان کو پتا چل گیا کہ ان کا مفتی جو ہے نا مدرسے سے, ان کا داماد مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے, تو وہ آئے میرے پاس. وہ شروع کر دی انہوں نے کہ تم لوگ مولوی ایسے ہوتے ہو ایسے ہوتے. ہم تو سنتے رہے, نئے نئے دولے بھی تھے, کچھ زیادہ بولا بھی نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد کہنے لگے میں جو ہے میں تفہیم القرآن پڑھتا ہوں, میں معرف القرآن پڑھتا ہوں, میں احمد رضا صاحب کی تفسیر پڑھتا ہوں, میں ان کے پروگرام میں بھی جاتا ہوں, میں ان کے عبادت میں بھی جاتا ہوں, میں تبلیغ میں والوں کے پاس بھی جا کے بیٹھتا ہوں, اور سنانے لگے اپنی. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, مطمئن نہیں ہو سکتے آپ مرے تک. ڈائریکٹ میں نے یہ بات کہی. میں نے کہا میں اپنے دامادی میں رہوں گا تو یہ تو بیوقوف مر جائے گا ایسے گمراہی میں. تعجب کی بات ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کہنے کہ بالکل سچ کہا آپ نے. پہلے تو مجھ پہ ایسا کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا لبرل ہونا چاہیے, ایسا وسیع الذہن ہونا چاہیے, اس کو وسیع الذہن کہتے ہیں. جہالت کرا مساط ظرفی مساط ذہنی رکھا ہوا ہے, جہالت ہے, نادانی ہے اعلیٰ قسم کی. جب میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہوگی, وہ کیوں ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہے. کہنے کہ بالکل صحیح فرما رہے آپ, سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کس کی سننا کس کی نہیں سننا, کس کا علم سمجھ میں. میں نے کہا کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو چھوڑ دیں گے اور کسی ایک کو فالو کریں گے. آپ قابل ٹرسٹ کو فالو کیجیے. آپ پھر یہ طے کریں کہ ٹرسٹ کے قابل ہے کون, اس کے کچھ اصول و شرائط ہیں. تو میرے دوستوں دوسرا مرحلہ جو ہے نا وہ علم کا ہے. علم بڑوں کے علم کا مرحلہ ہے, عورتوں کے علم کا مرحلہ ہے, بچوں کے علم کا مرحلہ ہے. علم دین کو عام ہونا چاہیے پوری امت میں, اور صحیح علم دین کو عام ہونا چاہیے صحیح سورسز سے, صحیح ذرائع سے. علم دین کا عام ہونا ہی اصل علم کا عام ہونا ہے, بقیہ جہالت کا عام ہونا ہے. علم دین کے بغیر جو چیز رائج ہوگی چاہے وہ علم کے نام سے ہی ہو, وہ جہالت کی ایک کائنڈ ہے, یاد رکھ لیجیے. قرآن اور حدیث میں جب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے قرآن اور حدیث کا آسمان کا علم مراد ہوتا ہے. قرآن حدیث اپریشیٹ کرتا ہے ان علوم ان فنون کو جو انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں رائج ہیں, لیکن ان کو علم نہیں کہتا. وہ علم ہوتے بھی نہیں, وہ فنون کہلاتے ہیں, وہ صنعتیں ہیں. وہ لوگوں کے فائدے کے لیے جو
چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ان کا علم بن گیا بعد میں لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے مجازن، مگر قرآن اور حدیث میں علم نہیں بولا جاتا اس معنی میں. جیسے ابھی یہ ڈاکٹری ہے، انجینئری ہے، لائری ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ علم جو ہے وہ بعد میں بنی ہے مجاز کے طور پر. ایک مثال سے آپ بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں. ابھی تک بھی ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں جو باربری شاپ ہوتا ہے بال بنانے کا، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جنا والا اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہوتی. بچہ جا کے حجام کے نیچے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے ہیلپر بن کے، اور وہ جنا والا برش لگانا سکھا دیتا ہے، سوسپ کرنا سکھا دیتا ہے، وہ مشین چلنا سکھا دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ اپنی دکان بالو خرید کے پھر وہ خود شروع ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ایگزام ہے اس کا، ایسے موٹے موٹے 3 بک ہیں، ہر کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہوگا، باضابطہ سرٹیفکیٹ سرٹیفائڈ ہونا پڑتا اس کے بعد. تو یہ علم بنا ان کے پاس، ہمارے پاس ابھی تک بنا بھی نہیں ہوا، سمجھ گیا. فنون ہوتے ہیں، یہ تجرباتی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو علاج معالجہ ہے اور یہ جو مکانوں کا بنانا ہے، کنسٹرکشن ہے، اور یہ جو لوگوں کے معاملات کے اندر فصل خصومات کرنا ہے، یہ جو اتنی چیزیں ہیں یہ بنی ہیں بعد میں اس شیپ میں کہ ان کے اندر چونکہ اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کو باضابطہ اس کی باتوں کو جمع کرنا، پھر اس کا ایک نصاب بنا دینا، ایسا ہے. علم نام ہے اس چیز کا جو اللہ رب العزت کی پسند اور ناپسند کو بتائے. علم نام ہے اس حقیقت کا جس سے بندہ اللہ رب العزت تک پہنچ جائے. علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور والد صاحب سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے. اگر آپ کو علم تک نہیں پہنچایا وہ علم نہیں ہوتا، وہ جہالت. تو علم نام ہے قرآن کی باتوں کا، علم نام ہے حدیث کی باتوں کا، علم نام ہے انسان کی زندگی کے چلنے کا صحیح راستہ متعین کرنے کا. علم نام ہے انسان کی زندگی کے انجام کی کامیابی کی ضمانت دلانے والی چیز کا. علم نام ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کی وضاحت کرنے کا. علم نام ہے جہنم سے بچانے والی تدابیر کا اور اس کی وضاحتوں کا. اور علم نام ہے اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہونے کے اسباب کو سکھانے کا. علم تو اس کو کہتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے. مردوں کو بھی ضروری ہے، عورتوں کو بھی ضروری ہے، بچوں کو بھی ضروری ہے، بچیوں کو بھی ضروری ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس چیز کا رواج ہو. تھوڑا سا اشارہ کر دینا، ادھر کی گھڑی خراب ہے. حق تعالیٰ جل جلالہ و نوالہ نے اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی ترغیب دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. اللہ کی مہربانی اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے رحم کی وجہ سے قرآن کو دیا ہے، ورنہ تھوڑی نہیں وجہ دیا جاتا ہے. یہ فضل ہے اللہ کا، یہ رحمت کا نتیجہ ہے. یہ الرحمان کا عمل قرآن سے یہی جوڑ ہے. کوئی اور بھی بات ہو سکتی تھی نا جس نے قرآن کو سکھایا، رحمان نے کیوں سکھایا؟ بہت اچھا، بقیہ بات پھر کریں گے. سنتیں پڑھ لیجیے، جنہوں نے سنتیں.